ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا چوتھا باب پہلی 20 آیات۔ اس وقت یسوع جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور ایسا بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا، اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لایا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل دیا، یعنی وہ اگا اور بڑھا اور 30 گنا پھل لایا، اور کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا بھی۔ پھر اس نے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو انہوں نے جو ان 12 سمیت اس کے ساتھ تھے تمثیلوں کی بابت اس سے پوچھا، تو اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا بھید تمہیں دیا گیا ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں، اور سنتے ہوئے سنیں پر نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع آئیں اور مغفرت حاصل کریں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ تو سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں، جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراً آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے، بلکہ چند روزہ ہیں، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا ایذا برپا ہوتی ہے تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے ایک خوبصورت تمثیل سنی، یعنی مختلف قسم کی زمینیں انسانی دلوں کی نمائندہ ہیں کہ وہ کلام کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں۔ دوستو، اچھی زمین والوں کے درمیان بھی پھل لانے کے مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں، یعنی کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ کون سی بات پھل لانے کے اس درجے کا تعین کرتی ہے؟ سب سے زیادہ پھلدار زندگی وہ ہوتی ہے جو کلام کو بے چون چرا اور خوش دلی سے اور بلا توقف مانتی ہے اور اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ اچھی زمین سے مراد کلام کو قطعی طور پر قبول کرنا ہے، خواہ اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ لوگ واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ مسیح بادشاہ کے وفادار رعایا ہوتے ہیں۔ دنیا، جسم یا ابلیس ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔